لازمی بات ہے، مقام سکنیت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس منیر سیدہ میں درگاہ محبوب ذات کی اس محفل کو اس وقت اپنے فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ شرط صرف اخلاص کی، اگر اخلاص ہے، خلوص ہے، تو ساری چیزیں وارد ہو رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صادق فرماتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام ہمارا دین ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو دو چیزیں جو ہے وہ اس میں ہے، ایک توحید ہے اور دوسری عشق رسول ہے۔ توحید ہوگی تو اسلام ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو ایمان ہوگا۔ اگر اسلام ہے اور ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں، اور ایمان ہے تو اسلام نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اسلام کی انتہائی بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے بغیر کوئی نماز نہیں، اس کے بغیر کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کے بغیر چاہے سارا دن ساری رات آپ سجدے میں رہیں یا میں رہوں، عمرے کرے حج کرے، لیکن اگر توحید اور محبت رسول نہیں ہے تو سب صفر ہے۔ اس لیے محبت رسول کے لیے جو پہلا زینہ ہے، جو پہلی سیڑھی ہے، وہ ہے ادب رسول۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب نہیں ہے تو محبت کیا فائدہ دے گی؟ لہذا ادب کے بعد محبت کی منزل شروع ہوتی ہے۔ بعض الفاظ میں بحث ہوتی ہے کہ عشق نہیں کہنا چاہیے، محبت کہنی چاہیے، عشق رسول نہیں کہنا چاہیے، محمد رسول، عشق رسول کہنا چاہیے، نہیں کہنا۔ یہ بحث چھوڑے، ان بحثوں میں الجھ کے ہم نے بڑا وقت ضائع کیا۔ ایک بات طے ہے، اور وہ یہ ہے کہ محبت حضور کی جو ہے وہ ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ بات طے ہے، اس پہ کسی بھی مسلک کو، فرقے کو اعتراض نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ محبت اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ آپ ان سے فرما دیں کہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو اے حضور آپ ان کو کہہ دیں کہ میری اتباع کرو، اور اگر میری اتباع کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی دیکھیں اللہ سے محبت کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ اتباع رسول۔ اور اتباع رسول کا انعام کیا ہے کہ ایک عام مسلمان کا محبوب الہی بنائے گا۔ لہذا محبت رسول بہت اہم چیز ہے، بہت اعلیٰ مقام ہے۔ اتباع رسول، محبت رسول، اور پھر توحید آپ جانتے ہیں، اللہ کو ماننے والے، اللہ کو ابھی سجدے کیے، اللہ کو سجدہ کرتے رہتے ہیں۔ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ توحید سے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایک رکعت میں غالباً 5 دفعہ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں۔
اور پھر یہ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ توحید سے۔ ایسا غور کیجئے گا اس بات میں جو میں کر رہا ہوں، بڑی قیمتی بات ہے، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تو میں بات کر رہا ہوں۔ توحید سے نماز شروع ہوتی ہے، اور اس کی معراج جو ہے، جہاں نماز ختم ہوتی ہے، وہ درود شریف ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ شروع توحید، اختتام درود شریف، یہ نماز ہے۔ تو اس نماز سے بے پرواہی نہیں برتنی چاہیے جس میں دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اب اگر آپ حضور سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، اگر کوئی ہٹنا چاہتا ہے تو اس کو نماز چھوڑنی پڑے گی، اور نماز چھوڑے گا تو مسلمان نہیں رہے گا۔ اور اگر توحید سے کوئی ہٹنا چاہتا ہے نماز چھوڑ لے۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف ضروری ہے۔ اب اس کے بعد اور جو گزارش بڑھیا ہو گیا وہ یہ ہے کہ سورہ نجم رات کو میں نے ذکر کیا تھا۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے ستارے کی۔ اس میں آپ قرآن شریف اٹھائیں گے، ان میں لکھا ہے قسم ہے ستارے کی جو گرے یا جھکے یا جو بھی۔ لیکن عربی لغت میں ہوا کے معنی جو ہے، جو یہاں لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے 3 معنی ہیں: ستارے کا گرنا، ستارے کا طلوع ہونا، اور ستارے کا غروب ہونا۔ یعنی یہاں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ستارے جو ہیں، یہ جو آسمان پر ستارے ہوتے ہیں، یہ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے تو غروب ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ لیکن جب شام ہوتی ہے تو پھر یہ طلوع ہو جاتے ہیں۔ تو والنجم، قسم ہے اس ستارے کی کہ جو طلوع بھی ہوتا ہے غروب بھی ہوتا ہے۔ اب ستارہ جو ہے وہ غروب طلوع ضرور ہوتا ہے، لیکن ستارہ مرتا نہیں ہے۔ ستارے کو موت نہیں آتی، موجود رہتا ہے۔ اور اگر والنجم کو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لے کر جائیں گے تو بات ساری سمجھ آ گئی، پھر مجھے بھی بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ طلوع ہونا، غروب ہونا، آنکھوں سے اوجھل ہونا، سمجھ گئے آپ؟ سمجھ گئے؟ میں مزید آگے نہیں جانا چاہتا، آپ اگر سمجھ گئے تو ٹھیک ہے۔ اب قسم کس کی کھائی جا رہی ہے؟ اس ستارے کی۔ کون سا؟ جو معراج والے دن وہاں چمکا۔ معراج کا قصہ ہے نا سورہ نجم۔ اب آگے چلے، آگے بڑی مزیدار بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ کے نبی ہے، یہ جو آپ کے رسول ہے، یہ جو آپ کے صاحب ہیں، یہ جو آپ کے دوست ہیں۔ سرکار محبوب ذات اپنے مریدین کو مرید نہیں کہتے تھے، دوست کہتے تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دوست کہتے تھے۔ تو یہ جو آپ کے دوست ہیں، یہ اس وقت میں بعد میں بتاؤں گا وقت کیا تھا، اس وقت نہ بہکے، نہ ڈی ٹریک ہوئے، نہ اپنے راستے سے ادھر ادھر ہوئے۔ کس وقت؟ کہ جب طور پہ ایک چھوٹا سا قطرہ ہم نے پھینکا نور کا تو موسیٰ بے ہوش ہو گئے، ڈی ٹریک ہو گئے، بے ہوش ہو گئے اور اپنے آواز کو بیٹھے۔ لیکن یہ نبی اس وقت نہ بہکا نہ ڈی ٹریک ہے۔
موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے ملائیں تو سمجھ آ جائے گی کہ یہاں یہ لفظ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یہ اس لیے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے کہ جس نے مجھے آمنے سامنے دیکھا اور نہ ڈیٹرائنگ ہوا اور نہ بہکا اور نہ اس کا راستہ تھا۔ یہ وہ نبی ہے اور وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، جہاں گئے۔ پہلی جو ایک آیت ہے 15ویں سپارے کی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، تو اس پہ ذرا غور کیجیے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب یہاں کیا بات کی جا رہی ہے؟ یہاں یہ بات کی جا رہی ہے پاک ہے وہ ذات، لے گئی رات کو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی۔ یہ جو پاک ذات ہے اللہ کی ہے نا، کس کی ہے؟ اور پھر کیا مسجد حرام بھی پاک، مقدس جگہ، مسجد اقصی بھی پاک، تو لے جانے والا پاک، مسجد پاک تو جانے والا تو جانے والا، ذرا اونچی بول، جانے والا۔ اب یہ سفر ہی سارا پاکیزگی کا ہے، اور پھر یہاں ایک جملہ بڑا زبردست ہے، وہ یہ ہے اسریٰ بعبدہ۔ اسریٰ کہتے ہیں، اس کا معنی ہے اردو میں اسراء، عربی میں اسریٰ، کہ رات کو کسی کو لے جا۔ اب یہاں کہا جا رہا ہے رات کو لے گیا، وہ پاک ذات اپنے بندے کو لے گئی۔ یہ ذرا بڑا غور کا مقام ہے، غور سے سنیے۔ لے گئی اپنے بندے کو پاک ذات تھا، تو پاک ذات جو ہے وہ اگر لے گئی تو ساتھ تھی نا۔ بھئی آپ کسی کو جا کے لے کر جائیں تو آپ ساتھ ہوں گے کیا اکیلے ہوں گے؟ یہ عربی کے لفظ ہے اسریٰ، لے گئی اپنے بندے کو، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، لے گئی اپنے بندے کو، یعنی ہاتھ پھاڑ کے لے گئے۔ ہاتھ پھاڑ کے لے گئے، تو منزل بھی وہی، ہم سفر بھی۔ اور قرآن کی بات کر رہا ہوں، اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو لے گئی۔ بات صرف یہ ہے کہ قرآن اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کو تلاوت کر کے بند کر کے تو رکھ دیا جائے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ علماء کی بات کرو گا، آپ کے لیے پڑھنا کافی ہے، آپ کے لیے دیکھنا بھی کافی ہے، دن میں 5-10 منٹ ایک نظر مارتے وہ بھی کافی ہے، سمجھے نہ سمجھے پڑھنے وہ بھی بہت ثواب ہے، اٹھا لینا بھی ثواب ہے، نظر مارنا بھی ثواب ہے، لیکن علماء کو اسے سمجھنا ہے۔ قرآن نے کہا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ تم لوگ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے؟
کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو تالا تو وہ تھا نا جب بند کرتے ہیں کسی شے کو، بند تو تالا اگر لگا ہو تو پھر تو چیز بند ہو جاتی ہے نا، تو تالا کھلتا کیسے ہے؟ اس تالے کو کھولنا کیسے ہے؟ تالا کھلے گا تو پھر کام ہوگا نا۔ تو دل کا تالا کیسے کھلتا ہے؟ دل کو تالے کو کون کھولتا ہے؟ تو اس کا تو میں نہیں بیان کر سکتا، نہ کوئی انسان بیان کر سکتا ہے، اس کو تو وہی بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے ارشاد فرمایا۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انعمت علیہم راسخون فی العلم، یہ نشانیاں بتا رہے ہیں تالا کھولنے والوں کہ جاؤ ان کے پاس بیٹھو، ان کی باتیں سنو، جو میرے بندے ہیں یہ تمہارے تالے کھول دیں گے۔ اور جب تالا کھلے گا تو پھر قرآن میں سمجھ میں آئے گا نا۔ دیکھیں اس میں غور کریں کہ قرآن کہہ رہا ہے افلا یا تدبرون القرآن، تم تدبر کیوں نہیں کرتے قرآن پر؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں میں تالے لگے؟ تو دل کا تعلق کیا ہے تدبر سے؟ تدبر غور کا تعلق تو دماغ سے ہے، بات دل کی جا رہی ہے، تدبر تو دماغ کرتا ہے، کفر دل میں لگا ہے۔ تو اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا کہنے کا یہ ہے کہ یہ جو دماغ ہے نا تمہارا، یہ دل ہی ہے، اور دل جو یہ دماغ ہے یہ دو چیزیں نہیں ہیں، اس لیے بات کی جا رہی ہے۔ چونکہ بات تو ساری بات ختم ہو جاتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ وہ دلوں میں رہتے ہیں۔ تو جب دلوں میں رہتے ہیں تو دلوں کے تالے کھولو، جب تالا کھولو گے تو نظر آئے گا کوئی، اب نظر کوئی آئے گا، تالا کھلے گا، پھر کوئی نظر آئے گا، پھر آگے بات چلے گی۔ تو تالا جو کھلوانا ہے تو انعمت علیہم کی ضرورت ہوگی۔ کن کی ضرورت ہوگی؟ انعمت علیہم۔ اب چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ توحید ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، تو یہ کام تو ہو گیا شروع۔ اس کے بعد آگے یہ جو منزلیں میں نے بیان کی ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان سے محبت، اور پھر اولیاء کرام جو ہیں وہ تالے کھولنے والے ہیں، وہ دلوں کے بند تالے ہیں۔ اب دلوں کے بند تالے وہ کیسے کھولتے ہیں؟ تو قرآن پاک نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ہم نے ان کے سپرد کچھ کام حضور کیا کام تھے؟ 3-4 جگہ کام تو نہیں کہا گیا۔ ایک کام یہ تھا کہ آپ ان کو قرآن کی تلاوت کر کے دکھائیں۔ ذرا سوچئے
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت فرماتے ہوں گے تو کیا سما ہوگا؟ جب حضور تلاوت فرما رہے ہوں اسی وقت بھی کچھ اعلان قاری اگر پڑھے تو آدمی وجد میں آ جاتا ہے. تو جب حضور تلاوت فرماتے تھے تو کائنات کی ہر شے وجد میں ہوتی. اور ابو جہل دشمن چھپ چھپ کے سنتے تھے کیونکہ کشش بڑی تھی, منافقت کی وجہ سے سامنے نہیں آتے تھے, سنتے تھے. تو نبی کو کہا گیا تلاوت کر کے انہیں بتائیں. دوسری بات کہ ان کو قرآن کے اندر جو چھپی باتیں ہیں جو یہ نہیں سمجھ سکتے, جو حکمت ہے اللہ کی, وہ ساری انہیں سمجھائیں. اور تیسری بات ان کا تزکیہ نفس کرے. تو جو تالا کھولنا ہے وہ تزکیہ نفس ہے. جو تالا کھولنا ہے وہ تزکیہ نفس ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. وہ جو تالے دلوں کے کھلتے ہیں وہ انعمت علیہم کھلتے ہیں, اور یہ تزکیہ نفس ہے, اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہے. یہ درگاہ, یہ خانقاہ اسی لیے کہ حضور کے اس کام کو کیا جائے. تزکیہ نفس, نفس کا پاک ہونا. نفس کو جو شاید مضبوط کرتی ہے وہ گناہ ہے. نفس کو جو شاید کمزور کرتی ہے وہ نیکی. تو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اللہ کے ارشادات کی طرف آئیں گے اتنا آپ تزکیہ نفس کی طرف بڑھیں. اور جب تزکیہ نفس مکمل ہو جاتا ہے تو پھر یہ آیت جو قرآن میں وارد ہوئی ہے وہ وارد ہوتی ہے, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمْ. پھر وہ محبوب الہی ہو جاتا ہے. جس کا تزکیہ نفس ہو جائے وہ محبوب سبحانی ہو جاتا ہے, وہ محبوب ذات ہو جاتا ہے. تو وہ محبوب ذات ہو جاتا ہے. یہ قرآن ہے, یہ کوئی کہانی نہیں, کوئی سٹوری نہیں, کوئی کسی بزرگ کا واقعہ نہیں ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اتباع رسول میں آ جاؤ, تم محبوب ذات بن جاؤ, تم محبوب الہی بن جاؤ, تم محبوب سبحانی بن جاؤ. اور تزکیہ نفس جو ہے وہ جو اس کی معراج ہے, اس کی معراج کیا ہے؟ تزکیہ نفس کی معراج کیا ہے؟ تزکیہ نفس کی معراج کون بیان کر رہا ہے؟ سنیں, کون بیان کر رہا ہے؟ آپ سب جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں اس کو قادریہ سلسلہ کہا جاتا ہے. تو تزکیہ نفس کی معراج کون بیان کر رہا ہے؟ پیران پیر محبوب سبحانی سید عبد القادر جیلانی غنیت الطالبین میں فرماتے ہیں کہ ولی اللہ کے ذہن میں, خیال میں, کسی گوشے میں اگر گناہ آ جائے تو اپنی ولایت سے کئی کوس نیچے آ جاتا ہے.
تزکیہ نفس کی معراج بیان فرما رہے ہیں محبوب سبحانی کہ تزکیہ نفس کی معراج ہے کہ گناہ سوچنا بھی نہیں، کرنے کی تو بات ہی اور ہے۔ تو یہ جو خانقاہیں، یہ درگاہیں، یہ مراکز ہدایت اس لیے ہوتے ہیں کہ تزکیہ نفس پاک ہو۔ آپ آئے ہیں، آپ کے ذہن میں کئی باتیں ہوں گی، سوچتے ہوں گے یہاں آ کے بھی کہ جی وہ لنگر کھائیں گے تو پاک ہو جائیں گے، ہوتا ہے لنگر کھائیں گے پاک ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پاک کرے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پاک اس وقت آدمی ہونا شروع ہوتا ہے جب اس کی نیت پاک ہو۔ جب تک نیت میں گڑبڑ رہے گی، میری ہو کسی کی، پاکیزگی بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ معاف کرنے والی اللہ کی ذات ہے، لیکن مقامات محبوبیت اور اللہ تعالیٰ کا جو قرب الہی ہے وہ نیت کو صاف کرنے سے حاصل ہو۔ نیت صاف ہو، نیت پاک ہو، پھر جا کے ساری بات بنتی ہے۔ آپ یہ 1 2 4 10 20 لقمے کھائیں، پوری پلیٹ کھائیں، نیت پاک ہوگی تو انشاءاللہ پاک۔ نیت ہر شے کا دار و مدار نیت پہ، عمل کا دار و مدار نیت، اور نیت عمل، اور تیسری چیز ہے ڈائریکشن، سمت۔ اگر کوئی شخص اچھی نیت کے ساتھ وضو کر کے مشرق کی طرف کھڑا ہو گئے، سارا دن نفل پڑھتا رہے، ثواب کوئی نہیں ہوگا، گناہ ہوگا۔ لہذا سمت بھی ضروری ہے کہ سمت وہ ہو جو سرکار مدینہ نے بنائی۔ نیت بھی، عمل بھی، سمت بھی۔ آپ نے باتیں سنی ہوگی، نیت عمل، نیت عمل، نیت عمل، تو سمت جدھر مرضی کر لو۔ سمت بھی ہمیں درست کرنی، اور سمت درست ہوگی توحید اور عشق رسول سے، ادب رسول سے، بزرگان دین کا احترام کرنے سے، اولیاء کرام کا احترام کرنے سے یہ کام ہوگا۔ کسی بھی قرآن میں کہا گیا کہ ان کے بتوں کو برا نہ کہو، جواب میں تمہارے اللہ کو برا کہیں گے تو ذمہ دار تم ہو، ان کے بتوں کو برا نہ کہو۔ کسی ولی اللہ کی گستاخی، اور پھر ولی اللہ تو غلام ہے نبی پاک کا، تو نبی پاک کی گستاخی، نبی پاک کی بے ادبی، اور اس نبی رسول کی جو امام الانبیاء ہے، حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک رسالت اور نبوت کا سلسلہ جاری رہا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو، میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر، ابراہیم علیہ السلام کو قرآن نے خاص حکم دیا، اور وہ یہ کہ ہم آپ کو ایک اعزاز دینا چاہتے ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے، اعزاز یہ ہے کہ آپ رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، ہم آپ کو امام بنانا چاہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے پہلے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک نبوت اور رسالت، امامت نہیں، امامت حضرت ابراہیم سے شروع ہوئی۔ امامت دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد میں سے، میری طرف توجہ رکھے، میں اب تقریر ختم کروں، پوری توجہ رکھے، 4-5 منٹ پوری توجہ رکھے۔ امامت ان کو ملے گی، اللہ نے کہا ان لوگوں کو امامت دیں گے جو تزکیہ نفس پر ہوں گے تیری اولاد میں سے، ظالموں کو یہ عہد نہیں جائے گا، یہ انعمت علیہم کو پہنچے گا۔ تو آپ کی اولاد میں سے سب سے بڑی جو ہستی آئی
وہ کائنات کی سب سے بڑی ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو امامت شروع ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی اور معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوئی امامت کی. اور کیسے معراج ہوئی؟ کیسے معراج ہوئی؟ اس طرح ہوئی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے تمام انبیاء نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی. شروع کہاں سے ہوئی؟ معراج حضور پہ ہوئی. ہر مقام، ہر مرتبہ، ہر شے کی معراج پر میرا اور آپ کا رسول کھڑا ہے. ہر مقام، ہر فضیلت، ہر درجہ، رسالت، نبوت، امامت، سب کی معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ قرآن ہے، یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں ہے. قرآن کی بات کر رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں ہر معراج پر. تو آپ اور میں کو اتنا بڑا، مجھے آپ کو اتنا بڑا شرف حاصل ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں. انبیاء کرام نے، میں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی کہ اللہ سے کہ ان کی امت میں ہمیں بنا دے. نبیوں نے، رسولوں نے کہا، اور اللہ نے کہا نبی امت نہیں ہوتا عیسیٰ، نبی امت نہیں ہوتا موسیٰ. تو آج کتنا بڑا شرف ہے کہ ہم اس امت میں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو اس لیے ان ایک کام، دو کام ضرور کیجیے گا آج کے بعد. ہم نے دو ہستیوں کو ضرور راضی رکھنا ہے، ایک اللہ کو، ایک رسول. باقی کسی کو ناراض نہیں کرنا، لیکن یہ دو کو راضی رکھنا بڑا ضروری ہے. تو اللہ کس سے راضی ہوتا ہے؟ اللہ راضی ہوتا ہے حضور پہ درود بھیجنے سے. کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے اس کام میں ہمیشہ سے مصروف ہیں. اس لیے جو اللہ کا عمل ہے اس عمل میں مجھے اور آپ کو شریک کر رہا ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، اس میں مجھے اور آپ کو شریک کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. پھر دوسری بات، محمد رسول اللہ جن کی امت ہے اور جن کی وجہ سے ہمیں یہ بہت بڑی ایک سعادت حاصل ہوئی ہے. آپ کا ارشاد ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. کہہ دیں درود شریف، نماز کبھی نہ چھوڑیے گا. اللہ کا دامن، رسول کا دامن کبھی نہ چھوڑیے گا. اور یہ دامن کبھی نہیں مضبوط ہو سکتا اگر نماز نہ ہو اور درود شریف. یہ بات یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرے. بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی، بات ہوئی. آپ نے جس توجہ، جس محبت اور جس عقیدت کے ساتھ یہ باتیں سنی ہیں، اس کا اجر تو اللہ ہی آپ کو دے گا انشاءاللہ ضرور. اور میں نے جو آپ کا وقت لیا ہے وہ مطلب ہے کہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور میرے لیے باعث مسرت ہے جو آپ کا وقت لیا ہے. لیکن یہ بات، میری دو باتیں یاد رکھیے گا. نماز، اس کو چھوڑنا نہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ فرض جو ہے، فرض کا سوال ہونا ہے. فرض نماز کا سوال ضرور ہونا ہے. یاد رکھیے گا، قبر میں بھی آگے نا فرض نماز، فرض کبھی نہ چھوڑیے گا. جہاں موقع ملے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری زمین مسجد ہے، جہاں موقع ملے پڑھ لیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ جو میں نے باتیں کی ہم پہ عمل کر سکیں. تو آپ سب کے جو بھی معاملات ہیں، جو بیماریاں، جو دوسری چیزیں، وہ سب اللہ تعالیٰ دور فرمائے. اور آخر میں ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں، بھول گیا ہوں
کہ میرے والد صاحب حضرت محبوب رضا جن کا دن ہے، ان کی اتنی کرامتیں ہیں کہ اگر میں بیان کروں تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ شاید رمضان یہی گزر جائے گا۔ لہذا میں ان کی صرف ایک کرامت آپ کو بیان کرتا ہوں، ایک کرامت سن لیجئے گا غور سے۔ ایک مولانا صاحب آئے مسجد وزیر خان کے خطیب، سرکار بیٹھک میں تشریف فرما تھے، میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو پہلی دفعہ آئے۔ جب کوئی شخص پہلی دفعہ آتا ہے، مسجد بھی ہو اور خطیب بھی ہو، تھوڑی سی بھوک تو ہوتی ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ بات چیت سنی، یہ میں بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، بہت امپورٹنٹ۔ تو انہوں نے کہا کہ حضور یہ بتائیں کہ آپ یہاں کر کیا رہے ہیں، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو میرے والد صاحب نے ایک جواب دیا، ہم یہاں انسان بناتے ہیں۔ کسی کو انسان بنانا سب سے بڑی کرامت ہے، کسی کو اندر باہر سے تبدیل کرنا سب سے بڑی کرامت ہے، کسی بیمار کو اچھا کرنا ٹھیک ہے، کسی کی روشنی آنکھوں کی آ جائے دعا سے ٹھیک ہے، ساری چیزیں، لیکن مکمل انسان بدل دینا۔ دوسری کرامت کہ میں نے سرکار کو جب بھی دیکھا، بڑے بڑے اجتماعوں میں دیکھا، تو سرکار کا قد اونچا، بڑے بڑے اجتماع، میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کروں تو اس میں مجھے شعر یاد آ گیا، اسی پہ ختم کروں گا۔ جب مہر نمایاں ہوا تو چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا تو چھپ گئے تارے، تو بھری بزم میں مجھے تنہا نظر آیا۔